بہرحال یوسف علیہ السلام کو اب قافلے والے لے کر جا رہے ہیں. اب کوئی مفسر یہ کہہ رہا ہے کہ قافلے کے ایک شخص نے خریدا. بہرحال یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے، ایجپٹ. اب جب مصر پہنچے تو مصر کے بازار میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، مصر ایجپٹ اس زمانے میں تاریخی اعتبار سے دنیا کا کیپٹل سمجھا جاتا تھا. دنیا کی بڑی بڑی تجارتیں، بڑی بڑی منڈیاں اگر کہیں تھی تو وہ مصر میں تھی. تو ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام کو جہاں لے جایا جا رہا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. اب جب اس منڈی میں یوسف علیہ السلام کو لے گئے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر سب پریشان. تو اب جس نے خریدا تھا اس کی بھی رائے ٹپکنے لگی کہ اب یوسف کو بیچنے کے لیے مجھے جو ہے بڑی قیمت مل سکتی ہے، بڑے دام میں یوسف کو بیچ سکتا ہوں. اس نے جو دام لگایا یوسف علیہ السلام کا وہ یہ لگایا کہ یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن ہو اتنا ہی سونا مجھے چاہیے، یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مجھے سونا چاہیے. بہرحال کون خرید سکتا تھا؟ اب اتنی بڑی قیمت رکھی تو ان کو خریدنے کے لیے عزیز مصر کا افسر وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یوسف کو خریدوں گا. اب یوسف علیہ السلام کو مصر کا افسر، مصر کا بادشاہ نہیں، مصر کا بادشاہ نہیں، مصر کا افسر خرید رہا ہے. افسر خرید کر گھر لے جا رہا ہے اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے اکریمی مثواہ، اکریمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یہ کہا کہ میری بیوی اس کو اچھی طرح رکھنا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کو غلام سمجھ کر، نوکر سمجھ کر مت رکھنا، یہ بہت بڑا بچہ ہے اور ہو سکتا ہے ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے دو افراد کھڑے ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو. ایک افسر بھی دیکھ رہا ہے اور ایک افسر کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے. لیکن افسر کی نظر اچھی تھی. کیا تھی اچھی؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ اس بچے کو میں اپنا لڑکا بناؤں گا. اور افسر کی جو بیوی تھی اس کے دل میں کوئی خیال نہیں تھا کہ میں اس کو اپنا بچہ بناؤں گی یا کیا ہوں گی. وہ خالی ذہن تھی یا اس کی نیت میں فتور تھا. اس کے برخلاف حضرت بی بی آسیہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، صندوق کھولا گیا تو اس وقت کس نے جملہ کہا تھا؟ اس وقت جملہ کہنے والی بی بی آسیہ تھی. بی بی آسیہ نے کہا تھا لا تقتلوا، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو ہم اپنا بچہ بنائیں گے. اچھی نیت سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان عطا فرمایا. اور یہاں اس عورت نے اچھی نیت سے نہیں دیکھا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ آگے قرآن بیان کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا ایک ہی چیز ہے لیکن کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے بھی اچھے ہوتے ہیں. وہ فراست کی بات ہوتی ہے کہ اس کی فراست ایسی تھی افسر کی کہ افسر کی فراست نے تاڑ دیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس لیے افسر نے یہ جملہ کہا. وہاں بی بی آسیہ نے تاڑ دیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اچھی نگاہ سے دیکھا. اللہ کے یہاں سے فیصلے بڑے ہو. فراست بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جس کو مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر مرحلے میں اسے کامیاب فرماتے ہیں. ہمارے اکابرین کو اللہ نے عجیب و غریب فراستیں عطا فرمائی تھی. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، اللہ نے ان کو کیسی فراست عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایک عورت آئی، اسے مسئلہ پوچھنا تھا حیض کے تعلق سے. لیکن ظاہر بات ہے اب شرم آ رہی تھی، حیض کا مسئلہ کیسے پوچھو. تو اب وہ عورت گھر گئی اور ایک سیب لے کر آئی، سیب دیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سیب کاٹا اور دے دیا واپس. طلبا کہہ رہے ہیں کہ حضرت اگر سیب آتا تو کھانے کے لیے آتا، یہ کاٹ کر آپ واپس بھیج رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت نے کہا کہ بات یہ تھی کہ یہ عورت حیض کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی لیکن شرم کے مارے حیض کا مسئلہ نہیں پوچھ سکی، تو وہ گھر سے ایسا سیب لے آئی کہ جس میں سرخی بہت کم تھی، ہلکا سرخ سیب تھا. وہ آ کر مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ امام میرا جو خون ابھی آ رہا ہے وہ ہلکا سرخ آ رہا ہے، تو کیا میں پاک ہو جاؤں یا پاک نہ ہو؟
ابھی بھی میں ناپاکی کی حالت میں ہوں تو میں نے سیب کاٹ کر اسے سفیدی دکھلائی اور اسے یہ کہا جب تک تیرا خون سفید نہ ہو جائے اس وقت تک تو پاک نہیں ہو سکتا. کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ، اور پھر وہ لوگ یہ کہے کہ امام اعظم نے جو سمجھا وہ غلط سمجھا، کیسے ہمیں برداشت ہو سکتا ہے؟ اب اندازہ، ہم لوگ تو احسان فراموش نہیں ہے. ہم پر اگر کسی نے احسان کیا ہو، اور سب سے بڑا احسان تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا بزنس ہونے کے باوجود آپ کی فیکٹری میں ایک وقت میں 300 نوکر کام کرتے تھے. آپ کے کپڑے کی فیکٹری تھی، کپڑے کی فیکٹری میں 300 نوکر ایک وقت میں کام کرتے تھے. اتنا بڑا بزنس مین، لیکن اس نے اپنے بزنس کو الگ کر کے امت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا کہ امت کو اگر قرآن سمجھنے کی ضرورت پڑے گی تو امت کہاں جائے گی، امت کو حدیثیں سمجھنے کی ضرورت پڑے گی تو امت کہاں جائے گی. اس کے لیے رات دن ایک کر کے امت کے سامنے مسائل رکھے، قرآن و حدیث کو کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کیا. اتنا بڑا امام، اس کا اتنا بڑا احسان ہو اور ہم اس امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے احسان کو بھول جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ امام اعظم کو، امام مالک کے اور امام شافعی کے اور امام احمد ابن حنبل کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر چل گئے، گمراہ ہو چکے ہیں. جا کر دیکھو، گمراہ ہو چکے ہیں. ان کا ہاتھ شیطان نے تھام لیا ہے، شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے ان کا ہاتھ تھامنے والا. اس لیے سمجھو کہ اتنے بڑے بڑے امام جو گزرے ہیں، اللہ نے ان کو فراست عطا فرمائی تھی. ایسے ہی کوئی غلط مسئلہ ہمارے سامنے نہیں رکھ دیا ہے. وہ تو کچھ غلط کام ہمارے ہوتے ہیں امام اعظم کو جو بدنام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ فجر کی نماز کے وقت، مسئلہ یاد آیا ہے تو مسئلہ سنا دوں. فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھانے میں بہت سے لوگ آ کر سنت پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اور مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو قائد اخیرہ ملنے کی امید ہو تو وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد وہ فرض میں شامل ہو. یہ مسئلہ عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں. حالانکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے. عالمگیری میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سنت باقی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ مجھے قاعدہ اخیرہ مل جائے گا تو جماعت میں سنت پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ جماعت کی مخالفت ہے، جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ ایسی جگہ میں پڑھو جہاں لگتا نہ ہو کہ آپ جماعت کی مخالفت کر رہے، جماعت کا وروਧ کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ تو کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی غیر مسلم آوے دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے، وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسلام کو وہ سمجھ نہیں پائے گا. اور یہ ہوا کیوں؟ ہم نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت غلط کی ہے. امام اعظم کے یہاں یہ مسئلہ ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ اس طرح ہے. اس لیے وہ جو ہے نوجوانوں کو پکڑ دے گا، ادھر آؤ. کیا ہوا؟ ایک حدیث ہے نا، کیا حدیث ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. کہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھو یہ دیکھو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور حضور کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. اب وہ نوجوان کشمکش میں ہے کہ کیا جواب دوں، کیا جواب دوں ان کو. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام مت کرو. کوئی میرے باپ کو بدنام کرے تو برداشت نہیں ہوتا، کیوں؟ میرے باپ کا احسان ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو میری وجہ سے کوئی بدنام کرے تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے بہت سارے مسائل ایسے چلائے گئے ہیں. یہ بھی ایک مستقل سازش رہی ہے، یا امام صاحب کی بات کو سمجھ نہ سکے ہیں، اس لیے امام صاحب کی طرف نسبتیں غلط ہوئی. بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ اب اس بچے کی پرورش کا معاملہ آیا، بچے کی پرورش شروع ہوئی. اب یوسف علیہ السلام وہاں پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں. زلیخا جو افسر کی بیوی تھی وہ دیکھ رہی تھی یوسف علیہ السلام نوجوان ہو چکے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا حسن، یوسف علیہ السلام کی ادائیں عجیب و غریب. ظاہر بات ہے آگے جا کے نبی بننے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی ادائیں دی ہوگی. آپ کا کردار کتنا صاف رہا ہوگا، آپ کے کیریکٹر کتنے خوبصورت ہوں گے. تو اب یہ فدا ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر. اب اس کے دل میں بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات کس طرح پوری کروں، اس کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو اب ایک دن اس نے موقع پا کر سارے دروازے بند کر دیے،
سارے دروازے بند کر دیے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. قرآن کا انداز دیکھیے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زلیخا نے یا اس کا دوسرا نام راحیل بتلایا گیا ہے کہ زلیخا نے یا راحیل نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا. قرآن کہہ رہا ہے اس عورت نے ورغلایا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے. قرآن یہاں بھی غیبت کرنے کو منع کر رہا ہے. وہ عورت جس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا, قرآن اس کا نام لے سکتا تھا اور نام اتنا مختصر 4-5 لفظوں میں آ جاتا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے الذی هو فی بیتہا. اتنا بڑا سینٹنس قرآن استعمال کر کے ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم کسی کو گناہ میں ملوث دیکھتے ہو تو اس کا نام پبلک کے سامنے مت لاؤ. اگر اس کی اصلاح بھی مطلوب ہے تو بس ایک عام بات کرو, کسی کا نام لے کر بات مت کرو. ہم لوگ کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اصلاح کرنے جب بیٹھتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی, بس مزے اور تبصرے ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا, اس وقت نام لیتے ہیں. قرآن کریم منع کر رہا ہے کہ نہیں, اگر آپ کسی کو گناہ میں ملوث پا رہے ہیں تو پھر آپ اس کا نام مت لیجیے. بہرحال قرآن نے نام نہیں لیا, یہ کہا جس عورت کے گھر میں یوسف تھے اس عورت نے یوسف کو ورغلایا اور دروازے بند کرنے کے بعد یہ کہا کہ یوسف اب مجھ سے اپنی ضرورت پوری کرو. یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عورت کوئی غریب عورت نہیں تھی, کوئی معمولی عورت نہیں تھی, افسر کی بیوی تھی. ظاہر بات ہے افسر نے جس عورت کا انتخاب کیا ہوگا اپنی ذات کے لیے وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہوگی, اور ظاہر بات ہے حسن و خوبی اور اس کے اندر کیا کیا رعنائیاں ہوگی, کس دلربا انداز میں اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جو جملہ کہا وہ جملہ کیا کہا؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا مجھے اپنی ذات پر بھروسہ ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا, فوراً کہا معاذ اللہ, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اس عورت نے مجھے گناہ کی طرف بلایا ہے اور اس نے دروازے تک بند کر دیے ہیں, اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, اب میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. عجیب نکتہ ہے یہاں. آپ جب کسی جگہ پھنستے ہیں تو آپ اللہ کی صفات کو استعمال کرتے ہیں. کسی جگہ پھنستے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم, لیکن جب آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ صرف بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ صرف اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں, اللہ کی صفت استعمال نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیطان میرا ذاتی دشمن ہے, اس لیے تم میرا ذاتی نام لو. شیطان میرا ذاتی دشمن ہے, میرا ذاتی نام لو, میرا صفاتی نام مت لو, اب میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. جب اللہ کو پکارا اور فوراً جب دوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. اس سے علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا کہ کوئی انسان گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ محسوس کرے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہ سے بھاگنے کی کوشش کرے, وہاں کھڑا نہ رہے مایوس ہو کر کہ اب میں کیا کروں گا, اب ماحول ایسا ہے. مسلمان کہتے ہیں نا کہ بھائی کیوں یہاں تم پڑھے, کیا کرو بھائی, ماحول ایسا ہے, اولاد بگڑ رہی ہے تو بھائی کچھ کرو, اب ماحول ہی ایسا ہے تو چلے جاؤ یہاں سے, ماحول چھوڑ دو. اولاد کی حفاظت تو تمہاری ذمہ داری ہے. یہ کون سا بہانہ ہے جب ماحول ایسا ہے تو ماحول کو یہاں سے چھوڑ دو. اور علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب جملہ کہا کرتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی تالاب کو خراب کر دیتی ہے. فرماتے تھے مجھے اس مسئلے سے اتفاق نہیں, علماء محظوظ ہوں گے, علماء جانتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تالاب کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ گندی مچھلی کو باہر پھینک دے. وہ گندی مچھلی کیا تالاب کو خراب کرے. وہ حضرت تھے تو حضرت ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم لوگ یہ کہتے ہیں ماحول خراب ہے, ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم ماحول کو سنوار دیں, اور اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو لے کر وہاں سے ہٹ جائیں, وہاں سے الگ ہو جائے, جہاں ہمارے اولاد کی حفاظت ہو سکتی ہے وہاں چلے جائیں. یوسف علیہ السلام بھاگے. انہ لا یفلح الظالمون, کیا فرمایا اس عورت سے؟ میرا رب سے یہاں مراد اللہ نہیں ہے, جس نے میری تربیت کی, یعنی جس افسر نے میری تربیت کی
اس نے اتنے احسانات مجھ پر کیے، میں اس کا احسان فراموش بندہ نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ عقلی وجہ بیان کی، یہ نہیں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ تو اللہ سے معاملہ ہوا، لیکن جب عورت سے بات کر رہے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے عقلی بات کر، اتنا احسان کا معاملہ کیا ہے اور میں اس کے ساتھ ایسا کام کروں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک عورت اور ایک افسر دونوں کافر ہیں، لیکن ایک کافر کے احسان کو نہیں بھول رہے ہیں۔ یہ شان ہوتی ہے نبی کی، یہ شان ہوتی ہے ایک مومن کی۔ مسلمانوں دیکھو، میرے آقا کی سیرت کو پڑھو، میرے آقا کی سیرت کو پڑھو۔ ایک مرتبہ مطعم نے آقا پر احسانات کیے تھے، 2 احسانات کیے تھے۔ ایک احسان تو یہ کیا تھا کہ شیاب ابی طالب میں آپ کو جب جو ہے حصار میں رکھا گیا، آپ کو بند کر دیا گیا، تو آپ کو وہاں سے نکالنے میں مطعم نے مدد کی تھی۔ نمبر 2، جب آپ طائف سے واپس آئے تھے، مکہ میں جب داخل ہونا چاہتے تھے، اس وقت مکہ میں داخل ہونے کے لیے جس نے مدد کی تھی وہ مطعم تھے۔ ان کے احسانات تھے آقا پر۔ تو جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو بدر کے واقعے کے موقع پر مشرکین مکہ کے 70 آدمی گرفتار کر لیے گئے تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے مطعم کے بیٹے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو بھیجا تھا اور یہ کہا کہ جاؤ اور محمد سے یہ کہو کہ محمد ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دے۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو کہا تیرا باپ اگر آج آیا ہوتا تو میں سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ تیرے باپ کا مجھ پر احسان ہے، تیرے باپ کا مجھ پر احسان ہے۔ ابی بن سلول کٹر منافق، پکا منافق، لیکن اس کا ایک احسان تھا۔ کیا احسان تھا؟ اس نے اپنا کرتا مبارک، اس نے اپنا کرتا دیا تھا۔ کس کو دیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جو حضور کے چچا تھے۔ حضور پر احسان نہیں تھا، حضور کے چچا پر حضور کے کہنے کے بنیاد پر احسان کیا تھا۔ تو آقا نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جب وہ مرا ہے تو آقا نے کہا یہ میرا کرتا مبارک لے جاؤ اور ابی بن سلول کے اوپر ڈال دو۔ اب اندازہ لگائیے، ایک کافر وہ احسان کرتا ہے تو میرے آقا اس کے احسان کو بھولتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رب نے ہم پر کتنا احسانات کیا، میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اس رب کو ہم بھول جائے یہ نہیں ہو سکتا، اس رب کے احسانات کو ہم بھول جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس سے جب اٹھو تو اٹھنے سے پہلے رب سے معاملہ صاف کر کے اٹھو کہ میرا اللہ، آپ کے بے انتہا احسانات مجھ پر ہے۔ اب تک میں آپ کے احسانات کو بھولتا رہا، لیکن آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ آپ کے کسی حکم کو نہیں توڑوں گا، آئندہ میں آپ کے ہر حکم پر چلوں گا، آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ میرا رب تو میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔